معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ قرآن مجید ناظرہ، حفظ، تفسیر، تجوید، درس نظامی، عربی لینگویج کورس، دعاؤں، نماز اور نورانی قاعدہ سیکھنے کے لیے اکیڈمی کے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ فار میل 0092 302 376 0376، فار فیمیل 0092 333 60 94 933۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفجر کا تیسرا حصہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ کلا میں آخر میں الف ہے اور بل لا اس میں بھی الف ہے، تو اس کو الف ہی پڑھنا ہے۔ کلا بل لا ایسے نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ اس طرح کے مقامات پہ لفظ کو کھینچتے نہیں ہیں تو الف ادا نہیں ہوتا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ ولا تحاضون على طعام المسکین۔ تحاضون میں بڑی ہا ہے، اس کو تحاضون چھوٹی ہا نہیں پڑھنا، اور ضاد بھی صحیح ادا کرنا، ضا نہ بن جائے، اور ہا کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچنا ہے تحا، اور ضاد پر شد ہے اس لیے تحاضون نہیں پڑھنا، تحاضون تحاضون پڑھا جائے گا۔ تحاضون اگر پڑھیں تو پھر شد ادا نہیں ہوگی۔ علا میں عین کا خیال کرنا، علا نہیں پڑھنا، ورنہ معنی بہت بگڑ جائے گا۔ علا کا معنی ہوتا ہے اوپر، اور علا کا معنی ہوتا ہے خبردار۔ طعام میں طا کو پر کرنا ہے اور عین بھی صحیح ادا کرنی ہے۔ مسکین میں چھوٹا کاف، اس کو بڑا قاف نہیں پڑھنا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ تأکلون میں چھوٹا کاف ہے، تراث میں را پر ہوگی اور سا ادا کرنی ہے، سین نہیں پڑھنی۔ اکلن میں بھی چھوٹا کاف ہے، اس کو بڑا قاف نہیں پڑھنا۔ لما اس پہ غنہ کرنا ہے، اور اگر اس آیت پہ رکنا ہو تو لما پڑھیں گے، اگر ملا کر پڑھنا ہو تو پھر غنہ ہوگا، اور اس طرح پڑھیں گے لمّا، ماؤں یہ دوسرا غنہ ہوگا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تحبون میں بڑی ہا ہے، اس کو تحبون نہیں پڑھنا۔ حبًا میں بھی بڑی ہا ہے۔ جمّا لفظ کے آخر میں اگر دو زبریں ہوں تو ملا کے اگر پڑھنا ہو تو نون کی شکل میں پڑھی جاتی ہے جمّن، اگر ملانا نہ ہو، رکنا ہو تو پھر الف کی شکل میں پڑھی جائیں گی۔ حبًا جمّا آخر میں الف آ گیا، اگر ملانا ہو تو یہ دو زبریں نون کی شکل میں پڑھی جائیں گی، جمّا کلا، پھر غنہ بھی ہوگا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ کلا پہ مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اذا میں ذال ہے، دکت میں چھوٹا کاف ہے، ارضو اس میں ضاد موٹا کرنا ہے، صحیح ادا کرنا ہے، ارزو یا ارزو، ضا یا زا وغیرہ نہ بن جائے۔ دکن دکا، دکن پہ غنہ ہوگا، پہلے دکن پہ۔ دوسرے دکن کو اگر ملا کے پڑھنا ہو تو غنہ ہوگا، اگر رکنا ہو تو پھر دکا پڑھیں گے، پھر غنہ نہیں ہوگا۔ ملا کے پڑھنا ہو تو دکاً وجاء ربک، جا کو زیادہ کھینچنا، اس پہ مد ہے۔ والملک صفا صفا، پہلے صفن پہ غنہ ہوگا، دوسرے صفن کو اگر ملا کے پڑھنا ہو تو غنہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ صفا اگر رکنا ہو تو ایسے پڑھیں گے، ملا کے پڑھنا ہو تو صفا وجیء، جیء میں مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یومئذ بجہنم، یومئذ میں جو ذال کے نیچے میم لکھی ہے، میم کی آواز آئے گی، میم پڑھنی ہے۔ جہنم کے نون پہ غنہ کرنا ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان، یومئذ اس پہ غنہ ہوگا اور ذال ادا کرنی ہے، انسان کے نون پہ بھی غنہ ہوگا۔
وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، انا کے نون پہ غنہ ہوگا اور ذکرہ میں ذال پڑھنی ہے، زا ادا نہیں کرنی۔ اس کو دوبارہ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق اللہ العظیم۔ اگلے سبق تک اجازت دیجیے، مجھے بھی میرے اہل و عیال کو، اساتذہ کرام کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔